السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمعہ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے یا خطبہ جمعہ سننے کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اکثر معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے یا جو خطیب ہیں وہ تب تک خطبہ اپنا شروع نہ کریں جب تک مسجد میں تقریباً 40 یا 40 سے زائد لوگ نہ ہو جائیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن حسب معمول میں یہی بات کہوں گا کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جو میں نے پڑھی ہو یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ 40 والی حدیث یا 50 والی یا 30 والی اس طرح کی میں نے مکمل اس باب میں کافی ڈھونڈی ہے، مجھے نہیں ملی، لیکن جو صحیح حدیث میں تعداد کا ذکر آتا ہے، ابھی ہمیں تعداد کا پتہ کیسے لگا؟ اس کے پیچھے ایک مکمل واقعہ ہے کہ جب ابھی مکمل جمعے کے احکام و مسائل نازل نہیں ہوئے تھے کہ جمعہ یہ کرنا بھی غلط ہے، یہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، تو تب جب یہ واقعہ ہوا تب اس طرح کی کوئی بھی بات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو لے کر اپنی کوئی نہ کوئی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے دوران یہ بھی کر سکتے ہیں، صحابہ نے بھی کیا، ایسا بھی ہوا ویسا بھی ہوا۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ الجمعہ، جو اس کی آخری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جو میں نے نماز میں بھی دوسری رکعت میں تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ کا پس منظر جو ہے وہ یہی واقعہ کہ اس میں ہوا یوں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو شام سے ایک قبیلہ تجارتی قبیلہ آیا، تو سب کے سب اس قبیلے کو دیکھ کر اس کی اور دوڑ پڑے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، کافی دیر بعد آتے ہیں تو ان سے سامان لے لیا جائے جا کے۔ تو حدیث میں آتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ تعداد کے متعلق، کہ صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں اور جتنے بھی وہاں پر صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے والے 12 لوگ بقایا بچے تھے۔ اب یہاں پہ 40 والی یا 50 والی یا 30 والی بات تو ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف 12 لوگ وہاں پر موجود تھے، باقی سارے کے سارے تجارتی قافلے کے پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ وہ تجارتی قافلے کو دیکھ کے اس کے پیچھے دوڑ پڑے، قائمہ، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ ان کے کھڑے کے کھڑے رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ سارے جو ہیں جو خطبہ سننے والے تھے وہ اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ خطبہ دیتے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو
آگے اللہ رب العزت نے اسی جو آیت میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ تجارت، یہ دنیا کا کھیل تماشا، یہ صرف اور صرف تمہارے لیے دنیا میں ہی ہے جو بھی ہے، اس سے بہتر کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات اچھی نہیں لگتی؟ تو واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم موجود ہیں، اکثر جس طرح میں جب نماز کا کوئی درس وغیرہ دیتا ہوں میں الفاظ بیان کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہوتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن ذہنی طور پر ہم اپنی دکانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہی جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے تو خیر یہ کئی مرتبہ یہ جمعہ کے مسائل سنے ہیں، یہ آیت کئی بار ہم نے سنی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس آیت پر پورا اترتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تب تک مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں جب تک سلام نہیں پھیر جاتا۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس آیت سننے کے بعد، اس حدیث کو سننے کے بعد ہم پہلے ہی مسجد میں بیٹھے ہوں کہ بھئی تجارتیں وغیرہ سارا کو چھوڑ دو، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بعد میں جا کے رزق تلاش کرو، تو میں تمہارا رزق دینے والا ہوں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق آپ کی نماز پڑھنے کے بعد کہاں سے کہاں تیار کر کے بیٹھے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے ہم وہ لے لیں جا کے، ایسے نہیں ملے گا، پھر اس سے ہم محروم رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری سوچی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے تو ہم اس سے محروم رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری سوچی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اس حدیث میں اور اس جو آج کا میں سبق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ نمبر ایک کہ خطبہ جمعہ کے لیے اگر دوست احباب جو ہیں وہ کہیں پر گئے ہیں یا کسی اور مسجد میں گئے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو وہاں پر اگر وہ کم لوگ بھی ہیں تو وہ اپنا خطبہ دے کر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اگر مسافر نہ ہوں وہ اپنا یعنی کہ کسی ایسی جگہ پہ پڑاؤ کیا ہے جہاں پر انہوں نے رہنا زیادہ دیر ہے لیکن وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے تو وہ کم لوگ بھی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اپنا انتظام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی شرط جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، اس حدیث سے بھی ہمیں اس کا معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ نماز کے وقت جو ہے وہ تجارت کو یا ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، یا اکثر ہماری مساجد میں معذرت کے ساتھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے ارادے سے آتے ہیں۔ اکثر یہاں پہ یا کسی بھی مسجد میں وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں یا فلاں چیزیں بیچتا ہوں، میرے سے لے کے جائیں، تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی تجارت کرنے کے لیے یا کوئی چیز بیچنے کی نیت سے آتا تم اسے یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام میں برکت ہی نہ ڈالے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور جتنے بھی جب جمعہ کی اذان کا وقت ہو جائے، آگے جو اس کا ثواب ہے پہلے آنا اس کے بعد آنا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا، تو جمعہ کی اذان سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو مساجد ہیں کسی بھی دور، لازمی نہیں کہ دور مسجد میں جا کے آپ نے پڑھنی ہے، اپنے گھر کے پاس والی مسجد میں ہے ادھر جا کے آپ جمعہ لازمی طور پہ جو ہے وہ پڑھیں، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس پوری صورت میں بھی ہے اور آگے احادیث میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور اسی کے مطابق ہمیں جمعہ کی نماز اور جمعہ کا وقت پہ آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔